أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. جیسا کہ ہم لوگ سورہ مریم کی تفسیر چل رہی تھی ہماری. سورہ مریم میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے. وہ کہان سے آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 15 تک زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے. یعنی کہ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، مجھے اولاد چاہیے تاکہ میری قوم میں، میرے خاندان میں دین قائم رہے، اسلام قائم رہے. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا اولاد دیتے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تورات کا حافظ بناتے ہیں. اس کے بعد وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. اور یحییٰ علیہ السلام بہت نیک تھے اور والدین کی خدمت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو ہر قسم کی شر سے اللہ نے ان کو بچا لیا. یہ تمام باتیں جو ہے نا پچھلی 2 کلاسوں میں ہو چکی ہے. کچھ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آج کی تفسیر میں مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. دیکھیے آیت نمبر 16 میں وذکر، اور واو کا مطلب اذکر، یاد کرو، فی الکتاب مریم، مریم علیہ السلام کا قصہ. مریم علیہ السلام کا قصے کو یاد کرو. سب سے پہلے مریم کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والی، العابدہ، عبادت کرنے والی. اگر آپ تاریخ وغیرہ پڑھیں گے وہاں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام مریم رکھتے ہیں. بہت سے لوگ، کیونکہ مریم کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والی. تو یہ جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں. مریم علیہ السلام ان کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ اذ، جب، انتبذت، دور ہو گئے، من اہلہا، اپنے قوم سے. یعنی کہ مریم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے دور ہو جاتی ہیں. دور ہو کے کہاں جاتی ہیں؟ کہ مکان، ایک ایسی جگہ، شرقیہ، مشرق کی جگہ چل جاتی ہیں. مریم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے دور ہو کر کہاں جاتی ہیں؟ مشرق کی طرف. کیوں جاتی ہیں؟ عبادت کے لیے. یہ جو ہے نا عبادت کرتے تھے. جیسا کہ معلوم ہے کہ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق ہوتا تھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. یعنی کہ مریم علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. یعنی کہ تنہائی کی عبادت سب سے افضل عبادت ہے. اکیلا عبادت کرنا سب سے افضل ہے. اسی وجہ سے مریم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے الگ ہو کر مکان، ایک ایسی جگہ، شرقیہ، مشرق. مشرق کسے بولتی؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے. جہاں سے سورج نکلتا ہے اس سائڈ جا کر مریم علیہ السلام بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. تنہائی کی عبادت سب سے افضل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے تقی الدین الہلالی رحمہ اللہ، مشہور عالم دین ہے، ان کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ وہ کیا کرتے تھے، جہاں مسجد، پرانی جو مسجد ہوتی تھی، کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسجد پرانی ہوتی ہے، لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہاں جا کر یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. کئی جگہ آپ دیکھیں گے، ادھر بعض جگہ جو ہے نا تمل ناڈو کے بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسجد ہیں، وہ پرانی ہو چکی ہے، ایسے ہی لوگ کوئی نہیں جاتی، لوگ اسے تالا بن کے چھوڑ دیے، بس ایسے ہی چھوڑ دیے. یا تو مسجد ایسے ہی ویران ہے، کوئی نہیں جاتا ہے وہاں. یعنی کہ ایسی جگہ جا کے جو ہے نا تقی الدین الہلالی رحمہ اللہ جو ہے نا اس زمانے میں عبادت کرتے تھے. اس طرح مریم علیہ السلام بھی جو ہے نا جا کر لوگوں سے ہٹ کر تنہائی میں جو ہے نا عبادت کرتے تھے. اس وجہ سے مریم کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والی. فاتخذت، بنا لیے کون؟ مریم علیہ السلام، من دونہم، اپنے قوم سے، حجابہ، پردہ. حجاب بولتے پردہ کو بولتے، جیسے گھر میں جو پردہ ہوتا ہے، جیسے عورت جو پہنتی ہے حجاب، پردہ. یعنی کہ مریم علیہ السلام اپنے قوم والوں سے جو ہے نا ہٹ کر، یعنی کہ اپنے قوم والوں سے ہٹ کر جو ہے نا جا کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. فاتخذت من دونہم حجابا، مطلب
مریم علیہ السلام سے مریم علیہ السلام جو ہے نا اپنے قوم والوں سے ہٹ کر جو ہے نا ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے نا عبادت کرتے تھے. ہم معلوم ہے یہاں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ایک جگہ عبادت کرتے، ہمیشہ وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. سڈن کیا ہوا، ایک انسان خوبصورت شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یعنی کہ فاتخذت من دونہم حجابا، یعنی کہ قوم والوں سے دور ہو کر اکیلا ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے مریم علیہ السلام. سڈن ان کے پاس ایک خوبصورت انسان داخل ہوتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان ایک انسان داخل ہوتا ہے. تو مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کون؟ پھر مریم علیہ السلام فوری کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. پھر وہ خوبصورت انسان کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ فرشتہ ہوں. میں کون ہوں؟ جبرائیل ہوں جو اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. یعنی کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا فرشتے آتے تھے انسان کی شکل میں. جو صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اس شکل میں فرشتے جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس آتے تھے. دحیہ کلبی جو صحابی ہیں ویسے ہی شکل میں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یعنی کہ نارمل انسان کی شکل میں جو ہے نا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اس طرح جو ہے نا مریم علیہ السلام عبادت کر رہے تھے اکیلا بیٹھ کر. سڈن ایک انسان داخل ہوتا ہے، خوبصورت نوجوان داخل ہوتا ہے. مریم علیہ السلام ڈرتے ہی اس سے، کہتے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں میں فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے. دیکھیے مریم علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں حجابہ، یعنی کہ قوم والوں سے دور ہو کر ایک پردے میں، مطلب حجاب ہوتا ہے پردہ، جس طرح جو ہے نا اعتکاف میں پردہ میں ڈال کر عبادت پہ بیٹھ جاتی ہے نا، اس طرح نوح علیہ السلام قوم والوں سے الگ تلگ ہو کر جو ہے نا عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ فارسلنا، فا کا مطلب پس، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہا ان کی طرف، کن کی طرف؟ مریم علیہ السلام کی طرف. اللہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں کس کو؟ روحنا، ہماری روح کو. روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور جو نام ہے روح. یوں سمجھنے کے لیے اللہ کے کئی نام ہیں، اللہ غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس طرح جبرائیل علیہ السلام کے بھی کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ روح. روح جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے. کیوں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح فرمایا؟ روح کسے بولتی ہے؟ جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے. ہم کھاتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں. روح جو ہمارے جسم میں ہے اس کی زندگی کے لیے قرآن حدیث کی تلاوت. ہمارے جسم کا جو روح ہے اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کی تعلیم کرو، قرآن حدیث پڑھو، سمجھو. آج آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں اچھے کھاتے ہیں پیتے لیکن سکون نہیں ہے، کیونکہ ان کا روح جو ہے نا مر چکا ہے. ان کی روح کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو نا فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ جاتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جاتے تھے. سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر تک مسجد میں کیوں بیٹھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری روح کی غذا ہے، یعنی کہ عبادت آپ کی روح کی غذا ہے، قرآن آپ کی روح کی غذا ہے. جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے جو ہماری روح کی جو ہے نا غذا ہے. اس وجہ سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ وہ روح ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے ہماری طرف سے ہماری روح کو بھیجا. روح کا مطلب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے پاس. کیسے آئے جبرائیل علیہ السلام؟ معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. فرشتے کیسے ہیں؟ جن کو 600 پر ہے، جن کے پر میں موتیاں بکھرتے ہیں. لیکن جبرائیل علیہ السلام کیسے آئے؟ فتمثل، ہم نے بنا دیا کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. لہا، مریم علیہ السلام کے لیے، بشر، ایک انسان، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ہے. فتمثل، شکل بدلنا، یعنی کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی شکل کو بدل لیا. کس کی شکل میں؟ بشرا، انسان کی شکل میں. جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں، سویہ، یعنی کہ پورے کے پورے، یعنی کہ پورا کا پورا انسانی شکل میں جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں. مریم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے ہیں تو جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام وہاں داخل ہوتے ہیں. سویہ، یعنی کہ پورے کے پورے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا اللہ نے ان کو پورا کا پورا انسان بنا دیا تھا. انسان کی شکل میں جو ہے نا بنا کر جو ہے نا
کہاں بھیجا تھا؟ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. جب جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں رہتے ہیں تو کہاں داخل ہوتی ہیں؟ مریم علیہ السلام کے پاس. مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں تو مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ قالت، کہتے ہیں مریم علیہ السلام انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تم سے. یعنی کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں کہ جب انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان ان کے روم میں آ چکا ہے تو مریم علیہ السلام سڈن کہتی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. سڈن کہتی. دیکھیں قالت، مریم علیہ السلام جب ایک انسانی شکل میں ایک انسان کو ان کے روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، قالت کہتے ہیں مریم علیہ السلام انی بے شک میں اعوذ بالرحمن، میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اعوذ ہم پڑھتے ہیں اعوذ، اعوذ کیا مطلب ہے؟ اعوذ کا یعنی کہ اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں. اعوذ بولتی ہے اللہ سے قریب ہونے کو بولتے ہیں. یعنی کہ اعوذ کا اصل معنی جو ہے نا، اگر آپ سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ جو گوشت جو ہوتا ہے جو ہڈی سے لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ عوادہ. وہ گوشت جو ہڈی سے لگا ہوا تھا اسے بولتے ہیں کہ عوادہ، یعنی کہ گویا کہ گوشت ہڈی سے قریب ہوتا ہے، اس ہڈی کو بولتے ہیں، اس گوشت کو بولتے ہیں کہ عوادہ. یعنی کہ اعوذ کا مطلب میں ہم اللہ سے قریب ہوتی ہوں. میں اعوذ کا اصل معنی ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، گویا کہ ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. کس سے دور ہوتی؟ من الشیطان، شیطان سے. یہاں بھی مریم علیہ السلام جب ایک نوجوان کو ان کے روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اعوذ بالرحمن، میں رحمان سے قریب ہوتی ہوں، من کا تجھ سے، یعنی کہ تجھ سے دور ہو کر رحمان سے قریب ہوتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. پھر مریم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان کنت تقیا، اگر تو نیک ہے تو میرے ساتھ بری حرکت نہ کر. مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کنت تقیا، اے نوجوان اگر تو نیک ہے تو میرے ساتھ بری حرکت نہ کر. یعنی کہ وہی ان کنت تقیا، یعنی کہ مریم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ وہ فرشتہ کر کے، کیونکہ انسان کی شکل میں آ کر تھے. تو مریم علیہ السلام نے ایسا کہا. یعنی کہ یہاں سب سے پہلے بعض لوگوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام نبی ہیں، کیونکہ صحیح بات یہ ہے، مفسرین نے یہی کہا کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. عورت جو ہے نا نبی نہیں ہو سکتی. اس طرح مریم علیہ السلام بھی نبی نہیں، ایک نیک عورت تھی مریم علیہ السلام. ایسا کہ اللہ نے سورہ تحریم کے آخر میں فرمایا کانت من القانتین، یہ نیک عورتوں میں سے ہے. کون؟ مریم علیہ السلام. یہ نبی نہیں تھی. ہاں، یہ مریم علیہ السلام کہاں عبادت کر رہے تھے؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں جا کر مریم علیہ السلام عبادت کر رہے تھے. اس وجہ سے آج کے جو عیسائی ہیں ان کا قبلہ کون سا ہے؟ مشرق ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے عیسائیوں کا وہی قبلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام وہیں جا کر عبادت کرتے تھے. جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، سڈن ایک نوجوان ان کے روم میں داخل ہوتا ہے تو مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پناہ میں آتی ہوں، میں رحمان کے پناہ میں آتی ہوں. پھر مریم علیہ السلام کہتے ہیں اگر تو نیک ہے تو جو ہے نا میرے ساتھ بری حرکت نہ کر. یہاں دیکھیے کہ رحمان کا لفظ، کیونکہ یہ سورت پورا رحمان، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اس سورت میں صرف الرحمان کا لفظ 16 مرتبہ آ کر ہے. صرف رحمان کا لفظ 16 مرتبہ آ کر. اگر پوری صورت میں اگر دیکھیں گے رحمت کا لفظ اور رحمان کا لفظ دو بھی ملا کر جو ہے نا 20 مرتبہ آ کر ہے. تو یہاں جو ہے نا مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو نیک ہے تو جو ہے نا میرے ساتھ بری حرکت نہ کر. اچھی بات. اب وہ جو فرشتے جو انسان کی شکل میں داخل ہوئے تو مریم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ فرشتے ہیں. پھر وہ نوجوان کہتا ہے کہ قال، وہ نوجوان کہتا ہے کہ انما، بے شک میں، انا رسول، میں رسول ہوں، ربک، تمہارا رب کا، یعنی کہ میں تمہارا رب کی جانب سے آ کر ہوں، یعنی کہ میں فرشتہ ہوں جو میں تمہارے رب کی جانب سے آ کر ہوں. کیونکہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے، اس وجہ سے مریم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. اس وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ قال، کہا انما، بے شک میں، انا رسول ربک، میں تمہارا رسول ہوں تمہارے رب کی جانب سے، میں فرشتہ ہوں تمہارے رب کی جانب سے. کیوں آ کر تھے فرشتے؟ کیوں آ کر تھے مریم علیہ السلام کے پاس؟ لِأَهَبَ لَكِ غلام، تاکہ میں تم کو ایک غلام کی خوشخبری دوں، تاکہ میں تم کو ایک، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو نا میں تم کو ایک غلام کی خوشخبری دیتا ہوں.
یعنی کہ مریم علیہ السلام عبادت کرتے رہتے ہیں، فرشتے جو نا ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا دینے والا ہے، زکیہ جو نیک ہے، زکیہ جو نیک ہے، جو گناہوں سے پاک ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا دینے والا ہے. یعنی کہ عبادت کرتے رہتے ہیں، سڈن فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ مریم تم کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دینے والا ہے. لِأَهَبَ، ایک اور جو تفسیر ہے لِيَهَبَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں اے مریم تم کو ایک بیٹا ملنے والا ہے جو زکیہ جو نیک ہوگا. اب مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ جب فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک نیک عورت ہوں، کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا ہے، نہ ہی میں زانیہ ہوں، مجھے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ جب فرشتے نے اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، مریم علیہ السلام کہتی ہیں، دیکھیے کیا کہتی ہیں، قالت، کہتی مریم علیہ السلام، انا یکون لی غلام، مجھے کہاں سے بچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. انا، وہ کہتے ہیں، یکون، کیسا ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلام، اے فرشتے مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ ولم، نہیں، یمسسنی، مجھے نہیں چھوا ہے، بشر، کوئی انسان، یعنی کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. مریم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے بیٹی کی خوشخبری دی، مریم علیہ السلام نے کہا کہ ولم یمسسنی بشر، انسان، یمسس کا مطلب چھونا، یعنی کہ مریم علیہ السلام کہتی کہ مجھے شادی بھی نہیں ہوئی ہے. ولم، اور نہیں ہوں، اکو، میں، بغیہ، کوئی زانی عورت بھی نہیں ہوں میں، بغیہ کا مطلب زانی، یعنی کہ مریم علیہ السلام کہتی کہ نہ ہی مجھے شادی ہوئی ہے، نہ ہی میں زنا کرتی ہوں، لیکن مجھے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں مریم علیہ السلام. تو قال، فرشتے کہتے ہیں کہ قال کذالک، اسی طرح ہے، اسی طرح ہونے والا ہے، ایک ہی لفظ میں قال کذالک. فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اسی طرح ہونے والا ہے. پھر فرشتوں نے کہا قال ربک، اے مریم تمہارا رب کہتا ہے، ہوا وہ چیز، علی ہین، مجھ پر تو آسان ہے. بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کرنا تو اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی کہ جب مریم علیہ السلام تعجب کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتے، نہ مجھے شادی ہوئی ہے، نہ ہی میں زانیہ ہوں، نعوذ باللہ، تو مجھے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ قال ربک، تمہارا رب کا فرمان ہے، ہوا علی ہین، وہ تو مجھ پر آسان ہے. تمہارا رب نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے بہت بڑا آسان ہے. کیونکہ جب دیکھیں آدم علیہ السلام نہ باپ تھے نہ بیٹے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. کوئی شوہر بھی نہیں تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی طرح مریم، حوا علیہ السلام، وہاں ان کی ماں نہیں تھی، اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. بغیر ماں کے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ اللہ کے لیے آسان. بغیر ماں باپ کے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو. بغیر ماں کے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو. اللہ کے لیے آسان ہے. بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کے لیے ہوا علی ہین، اللہ نے کہا کہ ہین، یہ تو آسان ہے میرے لیے، یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے. تو مریم علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے جو نا بڑا آسان ہے. پھر اس کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، اے مریم تم کو جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک نشانی ہوگا، یہ ایک اللہ کی قدرت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو بیٹا ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کرنے والا ہے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا دینے والا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک علامت ہوگی، ایک گویا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہم پہچان سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے. دیکھیں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے، یہ بیٹا خود رحمت ہے، جو بھی ان پر ایمان لائیں گے ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی. دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَهُ، اور ہم بنا دیں گے اس کو، کس کو؟ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے مریم علیہ السلام کو. کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہاں مریم علیہ السلام کو کون پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ فرشتے خوشخبری دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَلِنَجْعَلَهُ، یہ جو بیٹا ہے جو تم کو پیدا ہونے والا ہے، آیہ، نشانی ہے، للناس، پورے لوگوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے نشانی ہے کہ یہ عیسیٰ ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اس سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت معلوم ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے، منا، ہماری طرف سے.
ورحمۃ منا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود رحمت ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائیں گے یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں فرشتے جو ہے نا مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے مریم تم عبادت کر رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور یہ بیٹا پوری دنیا کے لیے جو ہے نا نشانی ہوگا، ایک اللہ کی طاقت کی پہچان ہوگی، اور دوسری جو بات ہے یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کہا کہ فرشتوں نے اے مریم یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو بیٹا ہونے والا ہے. وَكَانَ ہو گیا، یہ فیصلہ مقضیہ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی کہ کوئی کہ جو ہے نا ہر چیز تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں. وہی اللہ نے دیکھیے وہی ملتا جلتا واقعہ جو اللہ نے زکریا علیہ السلام سے ہوا تھا. زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ میری عمر بھی جو ہے نا 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، میری بھی بانجھ ہے. تو وہاں بھی اللہ نے کہا کہ یہ زکریا یہ بھی فیصلہ اللہ نے کر چکا ہے، یعنی کہ تم کو جو بیٹا ہونے والا ہے یہ تقدیر میں ہے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جو نا اے مریم تم کو جو بیٹا ملنے والا ہے یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، یہ ہوگا، یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہر چیز تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں. اب چلیے مریم علیہ السلام فرشتوں نے جو ہے نا اس کے بعد آیت میں جو ہے نا جو ذکر ہے کہ مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو جاتی ہیں، مریم علیہ السلام جو ہے نا پریگننٹ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام روح لے کر آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام روح لے کر آتے ہیں، مریم علیہ السلام کا کہیں کپڑا جو ہے نا پھٹا ہوا رہتا ہے، وہاں سے روح پھونکتے ہیں، سیدھا روح جو ہے نا ان کے پیٹ کے اندر چل جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مریم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام روح لے کر آتے ہیں، وہ روح مریم علیہ السلام کی کہیں کپڑا پھٹا ہوا رہتا ہے وہاں پھونکتے ہیں، سیدھا ان کے پیٹ کے اندر چل جاتا ہے، پھر وہ حاملہ ہو جاتی ہے. فحملته، پس وہ حاملہ ہو گئی، مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی. اب ان کو احساس ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، مریم علیہ السلام کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ فانتبذت، پھر وہ دودھ ہو گئی. فانتبذت مطلب دودھ ہونا. مریم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ قوم والوں سے دودھ ہو گئی. کہاں چلے گئی؟ مکانن، ایک ایسی جگہ، قصیہ، یعنی کہ دور کے، قصیہ مطلب دور. جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے وہ دور چلے گئی. قصیہ مطلب دور، قوم والوں سے دور چلے گئے کہ کہیں قوم والے جو ہے نا ان کو نعوذ باللہ ایسی ویسی بات نہ کہیں. دیکھیں بہت بڑی آزمائش تھی مریم علیہ السلام کے لیے، بہت بڑی آزمائش تھی. وہی جب وہ فحملت، جب وہ حاملہ ہوتی ہے، فانتبذت، وہ دور ہو جاتی ہے، بھی، یعنی کہ جو مطلب اپنے بچے کو لے کر، یعنی کہ پریگننٹ ہی کی حالت میں، مکان، یعنی کہ ایسی جگہ، قصیہ، یعنی کہ دور چل جاتی ہے قوم والوں سے. مریم علیہ السلام کہاں جاتی ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ بیت لحم، ایک جگہ کا نام ہے بیت لحم، وہاں چل جاتی ہے. ایک جگہ کا نام ہے بیت لحم، مریم علیہ السلام جو ہے نا وہاں چل جاتی ہے، یعنی کہ قوم والوں سے دور ہو کر جو ہے نا ایک جگہ چل جاتی ہے. اس کے بعد کتنے مہینہ تک جو ہے نا وہ پیٹ میں بچہ تھا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے نا فرشتے روح پھونکے، پیٹ میں بچہ آیا، پھر اسی وقت جو ہے نا ان کا یہ بھی ہو گیا، بچہ بھی ڈیلیوری بھی ہو گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں 8 مہینے میں ہوا، لیکن صحیح جو بات ہے جس طرح عام عورتوں کو جو ہوتا ہے 9 مہینے میں، اسی طرح جو ہے نا 9 مہینے تک عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تھے، 9 مہینے تک عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تھے. یعنی کہ جب مریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ دور چل جاتے ہیں، قصیہ، دور چل جاتے. کہاں؟ بیت لحم. اب پیٹ میں جو بچہ ہے پھر اس پہ پیٹ میں درد ہونے لگتا، جیسا کہ ڈیلیوری کے وقت درد ہوتا ہے ویسا درد ہوتا ہے. کن کو؟ مریم علیہ السلام. ویسا درد ہوتا ہے. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مریم علیہ السلام کے پاس، لیکن ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فَأَجَاءَهَا، مخاض بولتے ہیں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، مخاض بولتے ہیں جو عورت کو ڈیلیوری کے وقت درد آتا ہے اسے بولتے ہیں کہ مخاض، اسے عربی میں بولتے ہیں کہ مخاض، جو پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈیلیوری کے وقت. جب مریم علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوتا ہے،
یہ جو درد جو ہے نا مریم السلام کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈلیوری کے وقت، مریم السلام سیدھا آ جاتی ہے، سیدھا آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ الا فاجاءها، مریم السلام آتی ہے المخاز، یعنی کہ جو پیٹ میں جو درد ہوتا ڈلیوری کے وقت، اس طرح درد ہونے لگا مریم علیہ السلام کو. وہ درد کی وجہ سے سیدھا وہ آئی. کہاں آئی؟ الا جز، جز کا مطلب تنے. کون سا تنے؟ النخلا، کھجور کے تنے کے پاس آ جاتی ہے. جس طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کو چکر آتا ہے، ہم چکر آتے آتے ایک دیوار پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. کبھی انسان کو چکر آتا ہے، انسان کہتا ہے جہاں معلوم ایک دیوار پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اس طرح مریم علیہ السلام کو پیٹ میں درد، یعنی کہ 9 مہینے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے وہ سیدھا جو ہے نا ایک کھجور کے تنے کو جو ہے نا وہاں پر آ جاتی ہے. فاجاء المخاز، اجا آنا، یعنی کہ جب ان کو پیٹ میں درد ہوا ڈلیوری کے وقت، وہ آتی ہے کہاں؟ الا جز، تنے. کون سا تنے؟ کھجور کے تنے کے پاس آ جاتی ہے، کھجور کے تنے کے پاس آ جاتی ہے. اس کے بعد جب ان کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے، اب ان کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اتنی آزمائش تھی مریم علیہ السلام کو، یعنی کہ لوگ کیا بولیں گے، اب بچہ جب آ جائے گا تو لوگ کیا بولیں گے. اتنی بڑی بڑی آزمائش مریم علیہ السلام، ایک عورت ہے، ایک عورت جن کو اللہ نے اتنا بڑا آزمایا کہ جو ہے نا بغیر شوہر کے اللہ ان کو بیٹا دے دیا. اب مریم علیہ السلام جب ڈلیوری ہوا، جب پیٹ میں بچہ تھا، ابھی پیٹ میں درد ہونے والا، ابھی بچہ باہر آنے والا ہے، وہ بہت زیادہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا. جب پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے مریم علیہ السلام کو 9 مہینے کے بعد، وہ کہتی ہیں کہ یا لیتنی، کاش مجھے، مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ کاش میں متو، میری وفات ہو جاتی قبل هذا، یعنی کہ ایک ڈلیوری سے پہلے اگر میری وفات ہو جاتی تو کتنی اچھا ہوتا. مریم علیہ السلام ڈلیوری کے وقت موت کی خواہش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مت قبل هذا، کاش مجھ سے پہلے میں مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو نا جب یہ بچہ آئے گا تو لوگ تانا دیں گے. ان کو معلوم تھا کہ جب یہ بچہ باہر آئے گا تو لوگ تانا دیں گے. وہ موت کے وقت کہتے ہیں کہ یا لیتنی مت قبل هذا، کاش میری وفات اس سے پہلے ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اتنی بڑی آزمائش، ایک عورت ہے، پھر وہ آزمائش پہ صبر کرتی ہے. پھر مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا کا جو اصل جو معنی ہے مفسرین نے فرمایا کہ وَلَمْ أَخْلُقْ. مریم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں اس دنیا ہی میں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ جب ان کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، بچہ باہر آنے والا تھا، اس وقت وہ جملہ کہتی ہیں کہ یا لیتنی مت قبل، کاش میں اس بچے سے پہلے میری وفات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں اس دنیا میں آ ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. سڑن وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام باہر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. یعنی کہ عورت چاروں طرف سے پریشان ہے، عورت ہے چاروں طرف سے، بیٹا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، کوئی کیونکہ عورت ہے، لوگ تانا دیں گے، فلاں بری بری بات لوگ بولیں گے. تو سڈن ایک آواز آتی ہے، مریم علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوتی ہے. تو کیا آواز آتی ہے کہ اللہ تحزنی، اے مریم علیہ السلام تم غم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری غم کی کوئی ضرورت نہیں. کون بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، فوری عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ اللہ تحزنی، اے میرے امی تم بیزار نہ ہونا، تم جو ہے نا ٹینشن مت لو. یعنی کہ یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے نا مریم علیہ السلام کو جو ہے نا خوشخبری دیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ تم جو ہے نا بیزار نہ ہو جاؤ. یعنی کہ آزمائش 8-9 مہینے تک آزمائش، پھر جو ہے نا ڈیلیوری کے وقت بھی آزمائش، اس کے بعد اللہ نے ان کو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دیتے رہا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. لیکن صبر بڑی اہم چیز یاد رکھیں. مریم علیہ السلام صبر کرے. جب فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس وقت مریم علیہ السلام جو ہے نا پوچھے کہ مجھے کیسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. یعنی کہ صبر کرتے رہے، پھر 9 مہینہ تک صبر کرتے رہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیا. یعنی کہ آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں کہ مریم علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں جا کے عبادت کرتے تھے. شرقیہ مطلب جہاں سورج نکلتا ہے وہاں جا کر مریم علیہ السلام عبادت کرتے تھے، کیونکہ آج بھی جو نصارہ ہیں وہی عبادت کرتے ہیں.
جہاں سورج نکلتا ہے نصارہ وہیں عبادت کرتے ہیں. فاتخذت من دونہم حجابا، یعنی کہ مریم علیہ السلام لوگوں سے ہٹ کر جو ہے نا عبادت کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر مریم علیہ السلام عبادت کر رہے تھے. فرشتے جو ہے نا انسان کی شکل میں آ کر آتے ہیں کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے پاس. تو مریم علیہ السلام کہتی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اللہ کے پناہ میں آتی ہوں. پھر مریم علیہ السلام کہتی کہ اگر تو نیک ہے تو میرے ساتھ ایسی ویسی حرکت نہ کرنا. کیونکہ مریم علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ جو ہے نا وہ فرشتے ہی کر کے، کیونکہ انسان کی شکل میں آ کر تھے. جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے روم میں ایک نوجوان شخص داخل ہو چکا ہے تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو نیک ہے تو میرے ساتھ بری حرکت نہ کرنا. پھر وہ فرشتے فوری کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے تم کو ایک غلام کی، ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. جب مریم علیہ السلام یہ بچے کی خوشخبری سنتے ہی تو مریم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مجھے کیسا بچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی جو ہے نا میں زانیہ ہوں، نعوذ باللہ. تو فرشتوں نے کہا اللہ کے لیے تو یہ تو آسان ہے، حیین، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جس طرح حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا یہ جو بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ پوری دنیا کے لیے جو نا ایک علامت ہوگا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اسے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت جو ہے نا معلوم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا جو بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اور ان کے اور خود عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام جو ہے نا رحمت تھی امت کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پریگننٹ ہوتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وہ مکان قصیہ، ایک دور جگہ چل جاتے ہیں. مریم علیہ السلام ایک دور کی جگہ جو ہے نا چل جاتے ہیں. اس کے بعد جب ان کو 9 مہینہ کے بعد جب پیٹ میں درد ہوتا ہے، یعنی کہ 9 مہینہ کے بعد جو ہے نا مخاض بولتے ہیں کہ جب آخر ڈیلیوری کو جو درد آتا ہے، اس طرح جب درد ہوتا ہے مریم علیہ السلام کو، تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میری وفات ہو جاتی تو اس سے پہلے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں مر جاتی تو میری موت آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ ولم اکو شیئا وکنت نسیا منسیا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہاں تک کہ مریم علیہ السلام کو درد ہونے لگا. پھر اس کے بعد سڈن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. عیسیٰ علیہ السلام کہتی کہ امی جان تم گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام پر نعمتوں کی بارش کرتے جاتے. انشاءاللہ بعد والی سبق میں جو ہے نا آ رہا ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.